پاکستان میں اس وقت حزب مخالف جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ حکومت کے خلاف کافی متحرک ہیں، اور گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اور جو اپوزیشن کا اکٹھ ہوا، وہاں پہ جو پہلا سیاسی فیصلہ کیا گیا وہ تھا مرتضیٰ سولنگی صاحب صادق سنجرانی صاحب کو ہٹانے کا۔ وہ صادق سنجرانی صاحب جن کو صرف زرداری صاحب کے گلے لگانے کی وجہ سے چیئرمین سینٹ کی سیٹ مل گئی تھی، اب یوں لگتا ہے کہ وہ ایک پارٹی کے اندر آ جانے سے شاید سنجرانی صاحب واقعی اس نشست سے اٹھا دیے جائیں گے۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو، کیا پاسبلٹیز ہے؟ دیکھیں، جو نمبرز گیم ہے اس وقت سینٹ میں، اس میں تو حزب اختلاف کے پاس ایک بہت بڑی تعداد ہے سینیٹرز کی، کوئی 65-66 کے قریب سینیٹرز ان کے پاس ہیں۔ ان کو اپنا اس چیئرمین کو ہٹانے کے لیے صادق سنجرانی کو صرف 53 ووٹ چاہیے، تو نمبرز گیم میں تو وہ بہت کمفرٹیبل ہیں۔ ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ یہ سارے 53 لوگ آئیں نہ غائب ہو جائیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی بڑے پیمانے پہ کوئی، جس کو ہارس ٹریڈنگ کہتے ہیں، کوئی دھاندلی کہتے ہیں، کوئی دباؤ کے حربے استعمال ہوتے ہیں آخری منٹ میں یا آخری دنوں میں، کون کرے گا ہارس ٹریڈنگ؟ اگر ایزیوم کرتے ہیں کہ ہاں ہو رہی ہے تو آپ کے خیال میں کون کرے گا؟ وہی ہارس ٹریڈنگ کریں گے اور وہی دباؤ استعمال کریں گے جن کے پاس یہ طاقت ہے، جو ہمیشہ کرتے رہے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، کیا یہ اس وقت مقابلے کی فضا ہے کہ اپوزیشن کو کسی بات میں جیتنے نہیں دینا؟ کیونکہ صادق سنجرانی صاحب ظاہر ہے وہ اتنا بڑا پولیٹیکل فگر نہیں تھے جب وہ لائے گئے تھے، تبھی ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا، نہ انہوں نے کوئی ایسا آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارم کیا ایز چیئرمین سینٹ کہ آپ کہیں جی کہ بڑا کوئی کانسٹیٹیوشنل ویکیوم پیدا ہو جائے گا اگر وہ ریپلیس ہو جاتے ہیں، تو کیا ہے؟ یہ انا کا مسئلہ نہیں ہے اچھا کہ پی ٹی آئی کی ناک چھوٹی ہو جائے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر حزب اختلاف کا کوئی تگڑا چیئرمین ہوگا تو کل حکومت کی ناک میں دم کر دے گی حزب اختلاف۔ یہ تو ہمیں پہلے سے ہم نے دیکھا، یہ تو ہمیں پہلے ہی پتا ہے کہ کوئی قانون سازی سینٹ کے اندر حزب اختلاف کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی، آج بھی نہیں ہو سکتی، چاہے ان کا چیئرمین ہو یا نہ ہو، کیونکہ نمبرز ان کے پاس ہیں۔ لیکن جب چیئرمین بھی ان کا ہو جائے تو وہ ملک کا جو ریاستی نظام ہے اس میں جو درجہ بندی ہے، صدر کے بعد دوسرا نمبر جو ہے چیئرمین سینٹ کا ہے۔ عارف علوی صاحب بیمار ہو جائیں، ملک سے باہر جائیں، کوئی اور مسئلہ ہو تو حزب اختلاف کا بندہ ملک کا پریزیڈنٹ ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں اس کی کتنی اہمیت ہے؟ یہ تو انا کا مسئلہ بھی بن سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور عمران خان یا ان کی سرکار کوئی قانون پاس کر کے بھیجے تو اس پہ دستخط جو ہے وہ میر حاصل بزنجو نے کرنے ہوں گے۔ اچھا، مجھے اس میں اپوزیشن کے معاملے میں سوچتی ہوں کہ اپوزیشن نے اتنی بڑی تحریک چلائی اور جو انہوں نے نتیجہ نکالا اس کا وہ ایک آدمی کو بدلنے کا تھا، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسا مائل سٹون ہے کہ جس میں شاید وہ پٹ بھی سکتے ہیں۔ آپ اپنی تحریک کا آغاز جس پہلے سٹیپ سے کرنا چاہ رہے ہیں، ایک آدمی کو آپ ریپلیس کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ دباؤ میں آ جاتے ہیں تو مطلب یہ کہ جو آئندہ آپ سوچتے ہیں اس حکومت کو ٹف ٹائم دینا، وہ سارا راستہ آپ اپنا کھوٹا کر لیں گے، مشکل کر لیں گے۔ فرض کر لیتے ہیں کہ کسی وجہ سے، کسی تگڑم بازی کی وجہ سے، کسی دھاندلی، دباؤ، دھونس، خرید و فروخت، اس کے نتیجے میں یا صادق سنجرانی کو ہٹایا نہیں جاتا اور وہ اپنے عہدے پر برقرار رہتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں یہی پوچھ رہی ہوں، اس اپوزیشن کا کے کیا بعد بھی سینٹ ایک مسلسل بحران کا شکار رہے گی، کیونکہ سینٹ کے چیئرمین یا ڈپٹی چیئرمین کو ہٹانے کے لیے کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ جی آپ نے ایک دفعہ ہٹایا تو ایک ہفتے کے بعد دوبارہ آپ درخواست نہیں ڈال سکتے۔ یہ مسلسل اس کو ایک بحرانی کیفیت میں حزب اختلاف ڈال سکتی ہے اگلے 1.5 سال تک۔ حزب اختلاف کی سیاسی جو ان کے اقدام کہہ لیجیے، ان کے فیصلے کہہ لیجیے، ظاہر ہے اس کو تو زد پہنچے گی اگر نہیں چینج ہو سکتا۔ یہ حزب اختلاف کی جو بیانیے کی طاقت ہے اس پہ اس کا انحصار ہے۔ کئی دفعہ شکست خوردہ لوگ اپنے بیانیے کی طاقت سے اپنی شکست کو بہت بڑی کامیابی کے طور پر دکھا سکتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے، تو اس میں ان کے بیانیے کی جو طاقت ہے وہ بھی ہوگی۔ بات یہ ہے کہ فرض کریں کہ دھاندلی اور خرید و فروخت کے نتیجے میں حزب اختلاف کو شکست ہوتی ہے،
اگر وہ اس حقیقت کو لوگوں تک پہنچا سکتی ہے کہ یہ ان کس کے لیے کس کس طریقے سے یہ ہوا ہے، تو یہ گیم جو ہے وہ بالکل اس کے الٹ بھی ہو سکتی ہے. ان کو زیادہ پوٹینشیل میرا خیال ہے مل جائے گا، ریٹورک ان کا زیادہ مضبوط ہو جائے گا. جی، حزب اختلاف کی جماعتیں اس وقت متحرک ہیں، اور ظاہر ہے آج کا دن اور اس کے بعد فیصلہ بھی ہو جائے گا کہ کس کی جیت ہوتی ہے، کس کی ہار ہوتی ہے، اور ہارس ٹریڈنگ اگر ہوتی ہے تو وہ بھی بڑا واضح نظر آ جائے گا کہ کس نے کی اور کیوں کی. لیکن آپ کو ہم اپڈیٹ کریں گے جو فیصلہ ہوگا اس تحریک کا، اس کے بارے میں. کیپ واچنگ میادور. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اس.